کوئی کامنٹ کیجیے گا جو علی بابا کا وزٹ ہے پرائم منسٹر کا، ڈو یو سی اینی ڈیولپمنٹ؟ اس میں آئی تھنک یہ بہت کانکریٹ ڈیولپمنٹ ہے اس وقت، کیونکہ اس وقت ہم نے کچھ دن پہلے بھی دیکھا تھا کچھ چائنیز گروپس نے یہاں آ کے ہیلتھ کیئر میں ہمارے ساتھ انویسٹمنٹس کی ہیں فار دا فرسٹ ٹائم. ویکسین مینوفیکچرنگ میں بڑی ہمیں پازیٹیو خبریں آئیں پچھلے دنوں، کچھ را مٹیریلز میں بھی ہوئی. تو اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پریکٹیکل جے ویز ہو رہے ہیں. اور ابھی جو یہ چائنیز آئی تھنک سچویشن ہے وہ بہت مختلف ہے ویزا وی یہ ریجنل سچویشن. تو میں تو بڑا ہوپ فل ہوں کہ یہ بڑے ہمارے کانکریٹ ایم او یوز ہوں گے. ہاں ٹھیک ہے. کھوکر صاحب، یہ جو ایگریکلچر ٹیکس آئی ایم ایف نے پروپوز کیا ہے، اس میں آپ کے خیال میں کیا ایشو کیا ہے؟ اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے جی ڈی پی 24% ہے، لیکن ٹیکس میں کنٹریبیوشن جو ہے وہ 1% بھی نہیں ہے. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ ایک جو یہ کرٹیسزم ہوتا ہے آپ لوگوں پر. بہت اچھی بات کی آپ نے سر. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے کاروبار کو باعزت اور منافع بخش بنایا جائے. جب تک ہمارے کاروبار کو باعزت اور منافع بخش نہیں بنایا جاتا اس وقت ٹیکس کی بات کون کر سکتا ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ ہمیں دنیا کے ساتھ کاسٹ آف پروڈکشن میں لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے. جب تک ہمیں کاسٹ آف پروڈکشن میں لیول پلینگ فیلڈ نہ ملے اس وقت تک بھی ٹیکس کی بات نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری چیز ہے کہ ہماری پیداواری لاگت اتنی بڑھ چکی ہے کہ ہماری تو قیمت ہی پوری، ہمیں تو پیداواری لاگت واپس نہیں مل رہی. آپ دیکھیں نا کہ گندم میں ہم نے کیا ٹیکس دیا ہے، 2200 ارب روپے پچھلے 2 سالوں میں ہمیں اصل ریٹ سے کم ملا ہے. کپاس کا ریٹ ہمیں کم ملا ہے، آلو کا ریٹ ملا ہی نہیں ہے، کاشتکار نے اس کو زمین میں دفن بھی کیا ہے. مٹر کا ریٹ نہیں ملا، گاجر کا نہیں ملا، مولی کا نہیں ملا، تمام فصلات کا ہمیں ریٹ کم ملا ہے. ہمارے یہاں کوئی انشورنس پالیسی نہیں ہے. کسی اگر کوئی فصل کا نقصان ہوتا ہے موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے تو کاشتکار کو کہیں بھی اس کا کوئی ریبیٹ کوئی چیز اسے نہیں مل سکتی. اپنے سسٹم کو ٹھیک کرے. ہم پاکستانی ہیں، ہم ہر طرح کا ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن کم از کم پہلے ہمیں پاکستانی اور انسان تسلیم کیا جائے. ہمارے کاروبار کو، زراعت کے کاروبار کو انڈسٹری کا درجہ دیا جائے. ہم نفع نقصان آپ کو دکھا سکے، ہم تو تیار ہیں یہ کام کرنے کے لیے، ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن یہاں زراعت پہ پالیٹکس کی جاتی ہے. مجھے آپ ایک چیز بتائیں کہ ایک طرف آپ ٹیکس کی بات کریں، دوسری طرف روٹی کا ریٹ آپ طے کریں، آٹے کا ریٹ آپ طے کریں، چینی کا ریٹ آپ طے کریں، تو پھر یہ گندم کا ریٹ آپ طے کریں. جب ہماری کوئی مرضی وہاں پہ نہیں چلے گی، ہماری پیداواری لاگت کو نہیں دیکھا جائے گا. نالائق اور جاہل قسم کے لوگ آ کے ہماری اگر گندم کی مارکیٹیں کو آ کے اس کو ڈپریس کرنے کی کوشش کریں گے. مجھے آپ ایک چیز بتائیں کہ کاشتکار کے ساتھ 2 سالوں میں کیا ہوا؟ اس کی پیداواری لاگت کو دیکھا گیا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ 2024 میں ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہماری پیداواری لاگت جب انہوں نے نکالی تھی 3410 روپے تھی. جب بھاون نگر میں گندم 2800 روپے پہ سیل ہوئی تو پرچے درج ہوئے کہ 2600 سے لے کے 2700 تک سیل کرو. یہ کیا طریقہ کار ہے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آئیں سسٹم کے تحت چلے ہمارے ساتھ. ہم بالکل بڑی اچھی سجیشن آپ کہہ رہے ہیں اگر انڈسٹری کا درجہ اس کو دیں تو انڈسٹری کے طور پہ اس کو ڈیل کریں. اور لیکن ایک یہ چیز میں تھوڑی سی یہ نہ وے خطرناک ہے، بیکاز جو سیلریڈ کلاس ہے اس ملک میں یا جو ٹیکس نیٹ میں لوگ آ چکے ہیں وہ تو بیچارے پھر ہر بجٹ میں ان کا نام لکھا ہوتا ہے، بھائی بلا لو کتنے اتنے، ان کو تو دے دو ذرا بل. اور ہر محکمہ اگر یہ کہے کہ جی ہمیں تو نقصان ہے، ہم فائدے میں نہیں ہیں، تو بھی مسئلہ حل نہیں ہونا. لیکن بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، اگر انڈسٹری کا درجہ دیں، اسیسمنٹ کریں، اینالائز کریں، دیکھیں کہ کہاں پروفٹ ہے، کہاں لاس ہے، کہاں ڈنڈی لگ رہی ہے، اس کے اکارڈنگلی چیزوں کو ڈیل کریں. لیکن ٹیکس نہ دینا بھی جو ہے وہ انفارچونیٹلی کوئی سولوشن تو نہیں ہے، کیونکہ اس طرح تو کل سیلریڈ کلاس بھی کھڑی ہو جائے گی، وہ بھی کہہ دے گی جو نیٹ میں ہے وہ کہیں گے ہم بھی نہیں دیتے اس ملک میں ٹیکس. تو دینا تو وہ پڑتا ہے. بٹ آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر اس پہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہی 2 نمبریاں نہ ہوں تو یہ مسئلہ شاید اتنا بڑا نہ ہو. ابھی جس طرح سردار صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ایسا کریں ایف بی آر کسی کو کانٹریکٹ پہ دے دیں تو وہ آپ کو جو ہے وہ اس کا پرائیویٹائز کر دے تو آپ کو رزلٹ پروڈیوس کر دے گا. سردار طاہر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. عثمان شوکت صاحب آپ کا بہت شکریہ. محمود صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا. یہ پاکستان کے بڑے پرانے اور کمپلیکس ایشوز ہیں، بٹ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی اس وقت ہم ڈائلاگ اور میڈیشن کے پروسیس میں ہیں، اللہ کرے اس میں پاکستان کے لیے خیر نکلے. اور پاکستان کی جو اکانومی ہے، ظاہر ہے اگلی جو وار ہے وہ اکنامک فرنٹ پر ہے. آپ کی ملیٹریلی آپ نے لڑ لیا لیکن اکنامکلی آپ نے اسٹرانگ ہونا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے اب کنٹریز، کسی بھی کنٹری کی جو بیسس ہیں وہ اسٹرانگ ہوتی ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم پاکستان اس کی لانگ ٹرم پلاننگ اور پالیسیز بنا سکے اور آنے والے بجٹ میں بھی کوئی ریلیف عوام کے لیے صرف توقع کی جا سکتی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.